میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ، دل میں ہو میرے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر میں رہے سودائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوف ہے گر کچھ روزے جزا کا، دل میں جما کر نام خدا کا، ورد کرو اسمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، پارہ 11۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آج کا یہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر سنیں گے۔ یہ بڑا پیارا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اولیاء کرام میں سے ایک بہت ہی اہم ولی سے نسبت حاصل ہے، جن کو ہم داتا حضور کہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، آپ سید ہیں، بے مثال عالم بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شہر لاہور بر صغیر کے تمام شہروں میں قطب شہر ہے، اور اس شہر کی خیر و برکت بر صغیر کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال
نے اشعار کی صورت میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بڑے پیارے انداز سے کروایا ہے۔ فارسی کے اشعار ہیں: سید حجویر مخدوم امم، مرقد و پیر سنجر راہ حرم، کہ حجویر کے سید اور مسلمانوں کے آقا حضرت علی حجویری، جن کا مزار حضرت معین الدین حسن سنجری کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے مشکل راستے آسانی سے طے کیے اور ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کا بیج بویا۔ مزید کہتے ہیں کہ ان کے جمال سے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی کہ ان کی تبلیغ سے دین حق کا شہرہ عام ہو گیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت یعنی داتا حضور یہ قرآن کریم کی عزت کے محافظ تھے۔ ان کی نگاہ سے کفر و شرک کے گھر ویران ہوتے گئے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین ان کے دم سے زندہ ہو گئی، ہماری صبح ان کے آفتاب سے منور ہو گئی۔ تو خیر ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان بیان کی ہے، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے۔ اولیاء کرام کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی عقیدت محبت دل میں اور بڑھتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ عظمت و شان اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے ان کی عظمت و شان کیسے بلند کی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی رائٹر تھے، کتابیں لکھی ہیں آپ نے۔ کشف المحجوب آپ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس پر آپ نے بہت سارے موضوعات پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ انہی میں سے ایک جو ٹاپک ہے وہ ہے ولایت اور کرامت، یعنی ولی کسے کہتے ہیں، کیا ولی ہوتے ہیں، ولیوں کی پہچان کیا ہے، کیا ولیوں سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اسلام میں کرامت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ اہم سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں عموماً ابھرتے ہیں، آج بھی ابھرتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ہم نے اپنا جو پوچھنے کا جو ذریعہ نا وہ بڑا کمزور کر دیا ہے۔ علاج میں کمزوری نہیں کرتے، کپڑے سلوانے میں کمزوری نہیں کرتے، دودھ لینے میں بھی کمزوری نہیں کرتے، راشن بھی پکے آدمی سے لیتے ہیں، لیکن جب دین کی کوئی بات آتی ہے تو گوگل پہ پوچھ لیتے ہیں، موبائل پہ لکھ لیتے ہیں، تو جہاں سے بھی جواب آ جائے، جس نے بھی جواب دینا ہو دے دے۔ ایسا نہیں، اتھینٹک کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ ہر وہ بات جو ہمارے ذہنوں میں بطور وسوسہ پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کے جواب پہلے سے ہی لکھ کر دیے ہوئے ہم کو۔ ہم پڑھیں تو صحیح کہ ہمارے ذہنوں میں جو بات آ رہی ہے یہ آئی کہاں سے، شیطانی خیال ہے، تو پھر اس کا علاج بھی بزرگوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم ایسے ہاسپٹل میں جائیں تو صحیح، ایسے ڈاکٹر سے رجوع تو کریں کہ جو اس کا علاج دیتے ہیں۔ تو بہرحال داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کیا پیاری کتاب کشف المحجوب، اس میں آپ نے بہت اس طرح کے وسوسوں کے بیانات دیے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج اسی پیاری کتاب کشف المحجوب سے روشنی لے کر کچھ آسان انداز میں ولایت و کرامات سے متعلق چند گزارشات بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں حق بات توجہ سے سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے سنا سورہ یونس کی آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ بہت شان اولیاء پر واضح دلیل کے طور پر علماء بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی اس میں اولیاء کرام کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نے تاکید لگائی، فرمایا الا سن لو، یہ پہلی تاکید، پھر فرمایا انا بے شک، یہ دوسری تاکید، فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر، یعنی اللہ پاک جو رب العالمین ہے، سب کا خالق و مالک ہے، وہ ولیوں کا ذکر اتنی تاکید سے لگا کر فرما رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا
کے ولیوں کا ذکر ہو تو اہتمام سے کرنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تو اہتمام سے کرنا چاہیے. یہ بزرگوں کا اپنا انداز ہے. یعنی بعض ہمارے جیسے الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ 11ویں شریف منانے کا اہتمام فرماتے ہیں، کیونکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک کی 11ویں ہے، ہر مہینے منائی جاتی ہے. اب مناتے ہیں، لیکن بعض الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں اس کا جو اہتمام کرتے ہیں تو وہ عام کھانے سے ہٹ کر ہوتا ہے. پکانے کا جب وقت آتا ہے تو ان کی گھر کی عورتیں اس پکانے کا اہتمام الگ سے کرتی ہیں. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ کھانے کا ماحول الگ ہوتا ہے. جب ایسا اہتمام کے ساتھ ہم کسی اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے اور ان کی اس فاتحہ کا اہتمام کریں گے تو پھر کیسے برکتیں نہ ملیں گی. تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا اہتمام ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو تو اٹینشن ہونا چاہیے، اٹینشن ہونا چاہیے. اور بدقسمتی ہے، جی ہاں، یہ میں کرنے والے تو خیر ان کا تو جو حال ہے وہ ہے، لیکن میں سننے والوں کو بھی بات کہوں گا. یہ جو بعض ایسے ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اور جو اولیاء کرام کے متعلق ایسے کمزور الفاظ غلط استعمال یہ استعمال کرتے ہیں، جن سے حقارت کا پہلو نکلتا ہے، جن سے بدتمیزی کا پہلو نکلتا ہے، جو لگتا ہے کہ یہ بے حیا ہے، یہ بات کرنے والا اس کو اس کی زبان میں لگام نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص اتنا بدتمیزی سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، پھر میں اس کو سنوں. آپ سوچیں، یا کبھی ہم اپنے بارے میں ہم کبھی گفتگو کرتے ہوں اور کوئی ہم کو گالی دے کر بے حیائی سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، آئندہ کبھی اس سے بات کریں گے؟ کبھی نہیں سوچیں گے کہ یار میں اس سے بات نہیں کرتا، یہ بدتمیز آدمی ہے، بے حیا آدمی ہے، گندی زبان ہے اس کی، یہ بات کرتا ہے تو گالی نکالتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو تانے دیتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو جناب اس کی بات کرنے میں جو انداز ہے یہ مطلب اچھا نہیں ہے، ادب والا نہیں ہے. ہم کبھی بھی اس کے منہ نہیں لگتے، اس کے راستہ بدل دیتے، اس کی محفل میں نہیں جاتے. کبھی کوئی اس کی کوئی بات پہنچے تو اس کو کھولتے ہی نہیں ہے، دیکھنا بہت دور کی بات ہے، سنتے ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ غور فرمائیں، علماء نے اس بات سے کتنا اہتمام لیا کہ رب تعالی جن کا ذکر یعنی اولیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں اتنے اہتمام سے فرمائے، تو ہم غلاموں کو ان کا ذکر کتنے اہتمام سے کرنا چاہیے. اس لیے اولیاء کرام کا، نیک بندوں کا ذکر جب بھی ہو تو سراپا ادب بن جائیے، بڑے چنے ہوئے الفاظ، با ادب الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے. اور مشہور بات ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، بے ادب ہے بے نصیب ہے. جس میں ادب نہیں ہے، یا آج اگر کوئی اپنے بھائی سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، افراد سے بات کرتا ہے، کل دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح بات کرتا ہے، وہ بے حیا ہے، بدتمیز ہے، بے ادب ہے. تو جب اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا تو ٹینشن ہو جائے. ہم با ادب لوگ ہیں، الحمدللہ ہم با ادب ہیں، مسلمان ہے ہی با ادب، اس کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے، اور جتنا جو ادب کرتا ہے اتنے ہی اس کی برکتیں ملتی ہے. تو یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر دو طرح سے ہے. ایک میں فرمایا گیا اولیاء اللہ، یعنی اللہ پاک کے دوست، اور دوسرا ہے اولیاء من دون اللہ، یعنی اللہ پاک کے دشمن. تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اولیاء من دون اللہ کی آیتیں اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں. یہ خائن لوگ ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اولیاء من دون اللہ تو اللہ پاک کے دشمن ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی شان نہیں ہے. اور جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لا خوف علیہم، ان پر کچھ خوف نہ ہوگا. اور یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ انہیں دنیاوی خوف نہیں ہوتے، آخرت میں بھی اللہ کے کرم سے بخشے ہوئے ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹوں سے امن میں رہیں گے. اور مزید فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان اولیاء کرام کو دنیا میں مشکلات تو آ سکتی ہیں مگر کوئی غم ان کے دل پر نہیں چھاتا، نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے بلکہ اللہ پاک کے قرب کی سعادت پا کر قابل رشک ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن تو قرب ملے گا نا، قرب الہی ملے گا۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن محفل نور سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان دست بستہ حاضر تھے، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور علم سے سینے روشن فرما رہے تھے، میں بھی حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نبی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر شان ان کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام اور قرب دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کو خاص عنایتیں عطا کی جائیں گی، یعنی اتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا جائے گا، انہیں اتنا زیادہ قرب نوازا جائے گا کہ انبیاء کرام بھی خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ واہ کس شان کے بندے ہیں، واہ کس شان کے بندے ہیں، رب کریم نے کتنے قرب سے نوازا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دیہاتی اس وقت حاضر تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، عرض کی حدثنا یا رسول اللہ عنہم من ہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے وہ خوش نصیب کون ہوں گے۔ اب جو آگے روایت بیان کی جا رہی ہے ذرا توجہ سے سنیے اور اس کا لطف لیجئے۔ جی ہاں، جو یہ باتیں سن کر جن کو لطف آتا ہے خوش نصیب ہیں، جی ہاں وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اولیاء کرام کی شان بیان سن کر دل جھوم جاتا ہے، جشن ولادت کی خوشی میں جھوم جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی عقیدت و محبت کی بات ہو جن کے دل میں محبت اور عقیدت بڑھتی ہے وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ ابشرا، جب دیہاتی نے ان خوش نصیبوں کے تفصیلی تذکرے کی درخواست کی تو میں نے دیکھا کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی چھا گئی۔ سبحان اللہ۔ آگے جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ اولیاء کرام ہیں۔ اب صحابی چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر تفصیل سے ہو، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کتنا پسند ہے کہ اس ذکر کی درخواست پر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے ذکر کے وقت چہرہ جگمگانا، چہرے پر خوشی کے آثار ہو جانا، ان کے ذکر سے دل خوش ہونا، شوق کے ساتھ ولیوں کے تذکرے سننا سنانا، یہ ہمارے پیارے نبی کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب کو اتنا پسند ہے تو ہم غلاموں کو کیوں پسند نہیں ہوگا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ الحمدللہ اس ادائے مصطفیٰ کی مثالیں آج بھی دیکھنی ہوں تو عاشقان رسول کی محافل میں نظر آتی ہیں۔ کیسے کہ یہ خوش نصیب عاشق کبھی غوث پاک کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی داتا حضور کا ذکر چھیڑتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی باتیں کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی انداز پر ہمیشگی نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اولیاء کرام کا عاشق بنائے رکھے۔ اپنی تو ایک ہی بات ہے کہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے
رسول اللہ، تو ان خوش نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ان خوش نصیبوں کا ذکر ذرا تفصیل سے بتائیے۔ فرمایا وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں۔ پھر فرمایا کسی ایک ہی شہر کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تعلق مختلف شہروں سے ہوگا۔ ان کی باہم رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی کہ جن کے سبب یہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، نہ کوئی دنیاوی تعلق ہوگا جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے۔ اس کے باوجود یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پاک ان کے چہروں کو نور بنا دے گا۔ ان کے لیے اللہ رحمان کی خاص بارگاہ میں موتیوں کے منبر رکھے جائیں گے۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لوگ ڈر رہے ہوں گے اور انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد اتنا فرما کر ہمارے پیارے نبی نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ ان کی شانیں ہم پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ البتہ آج کل دین سے دوری اور دینی معلومات کی کمی بہت زیادہ ہے۔ جب ولیوں کی شان بیان کی جاتی ہے تو لوگ نہ جانے کس کس کو ولیوں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی کیا نشانیاں ہیں، یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ لہذا ہم عاشقان اولیاء ولی کہہ کر کس کی شانیں بیان کرتے ہیں، وضاحت توجہ سے سن لیجئے۔ آیت کریمہ ہم نے سنی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر میں ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بشری لوازمات اور نفسانی خواہشات سے بالکل پاک ہو کر شریعت کے رنگ میں رنگ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ یعنی جو ولی ہے وہ کون؟ یہ بالکل ایک ٹیسٹر مل گیا، کلیئر ہو گیا کہ جو نمازیں نہ پڑھے وہ ولی نہیں ہوتا، جو روزے نہ رکھے وہ ولی نہیں ہوتا، جو دوسروں کا دل دکھائے وہ ولی نہیں ہوتا، جو نشے چڑھائے وہ ولی نہیں ہوتا، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر صرف عمل ہی نہیں کرتا بلکہ شریعت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف الواجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن سے منع فرمایا ہے، جو بندہ ان احکام پر صبر کے ساتھ مضبوط رہ کر عمل کرتا رہتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور کشف المحجوب میں یہ کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ فلاں جگہ ایک ولی اللہ رہتا ہے، میں زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، وضو خانے پہ وضو کرتے ہوئے انہوں نے قبلے کی طرف کلی کر دی۔ میں نے دیکھا تو سلام کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ میں جان گیا تھا کہ اگر یہ صاحب واقعی ولی ہوتے تو قبلے کی طرف رک کر کے کلی نہ فرماتے، کیونکہ ولی احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو یزید، تم نے کیا کام کیا کہ ولایت کے اتنے اونچے رتبے پر پہنچ گئے ہو؟ یہ گویا اونچے رتبے پر پہنچنے کی خوشخبری تھی، چنانچہ اگلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے پہلے سے اونچا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کرتا بلکہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، اور کیا بات ہے علماء کی، کتنی پیاری تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑے
اہم مسئلے پر توجہ دلائیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر خواہ ولیوں کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں کی صحبت سے ہمیں بچائے۔ جی ہاں، سننا بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اس امت میں آج کے دور میں بھی ولیوں کا وجود ختم نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ جی ہاں، بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ آپ نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا، بعض ریلوے کے جو ٹریک ہوتے ہیں ان کے آگے روک لگا دی جاتی ہے، عموماً اسے ٹھوکر کہتے ہیں۔ وہ ریلوے ٹریک بند ہوتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، اور بعض ریلوے ٹریک جو ہوتے ہیں ان پر ٹرین چلتی بھی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی بھی ہے۔ تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے کہ ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، توریت شریف پر عمل کرنے والے ولایت کے بلند درجات پر پہنچتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اصحاب کہف جیسے بلند شان والے ولی بن رہے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں اللہ پاک کا آخری نبی ہوں، اب سے قرب الہی کے سب رستے بند ہیں، اب قیامت تک قرب الہی پانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے میری شریعت۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بندہ اگر خدا نہ خواستہ پچھلی شریعتوں پر عمل کرے، فلسفیوں کے نظریات پر چلنا شروع کرے، تو اسے اللہ پاک کا قرب نصیب نہیں ہوتا، مگر محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے، اسے خاص قرب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی امت مصطفیٰ میں اولیاء کرام پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگ ولایت کے درجات طے کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرب الہی کے باقی سب راستے بند کر دیے گئے، اور محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کا جو راستہ ہے یہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں تو چلنے والے داتا علی حجویری بن رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بن رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی بنتے ہیں۔ لہذا یہ ولیوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے انہی کی شریعت نافذ العمل ہے، انہی کے رستے پر چلنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات اپنے اس شعر میں فرما دی کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، بلکہ چلے ایک اور مثال سے سمجھیے کہ ہم اپنے گھر کے بیٹھک میں بیٹھے ہوں، ہم نے بیٹھک بنائی ہے گھر میں، ڈرائنگ روم جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اچھا سا ماحول رکھا ہے، صوفے رکھے ہیں، درمیان میں خوبصورت ٹیبل رکھا، دیواروں پر مکے مدینے کی فریمیں بھی لگا رکھی ہیں، بڑا پیارا سا ماحول بنا دیا۔ اب کوئی ہمارا جاننے والا آئے، ہم اسے بیٹھک میں بٹھائیں اور وہ ہماری سیٹنگ کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دے، ٹیبل ادھر کرے، صوفے ادھر کرے، فریمیں ہٹا دے، تو کیا ہم اسے ایسا کرنے دیں گے؟ ایسا روک دیں گے کہ بھائی آئے ہو، بیٹھو، چائے پیو، اپنے گھر جاؤ، ہماری سیٹنگ کیوں خراب کرتے ہو؟ اور اگر کوئی جگری یار آ جائے، جگری یار آ جائے اور وہ سیٹنگ میں تبدیلی کرے تو ہم اس کو بھی روکیں گے؟ نہیں روکیں گے، تبدیلیاں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا جگری دوست ہے، ہمارا پیارا ہے۔ تو اس فرضی مثال کو بیان کر کے علماء لکھتے ہیں کہ یہ زمین کس نے بنائی؟
اللہ پاک نے۔ درخت کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ پاک۔ زمین سے لے کر آسمان تک پوری کی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کا سارا نظام اللہ پاک ہی چلا رہا ہے۔ جس کو اندھا رکھا اپنی حکمت کاملہ سے رکھا، جسے بیمار کیا اپنی حکمت کاملہ سے کیا، کسی کو بے اولاد رکھا اپنی حکمت کاملہ سے رکھا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پتے پتے پر اسی کی حکومت ہے۔ وہ قدرتوں والا رب ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کارخانے قدرت میں ذرا سا تصرف کر سکے، مگر قربان جائیے جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے اللہ پاک کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کی برکت سے اللہ پاک اس کو ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ وہ اگر کسی پر نگاہ ڈال کر شفا دے بھی رہا ہے، اندھوں کو آنکھوں سے بھی نواز دیتا ہے، ہاتھ اٹھائے تو بارش بھی برسنے لگتی ہے، سوکھے درخت کو ہاتھ لگائے تو درخت پھلدار ہو جاتا ہے۔ جو شریعت مصطفی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اللہ پاک اسے اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ اسے نظام قدرت میں تبدیلی کی بھی اجازت بخش دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس امت میں ولیوں کا وجود اور ان سے کرامات کا ظہور اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات اس ضمن میں ان اولیاء کرام کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور جنگل بیابانوں سے گزر رہے تھے، ایک غیر مسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ لگا کہ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے نہیں، اللہ دیتا ہے تو کھا دیتا ہوں ورنہ بھوکا رہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو یوں رہنا ہوگا۔ اب وہ شخص مان گیا، 7 دن تک سفر کرتے رہے، 7واں دن فاقہ رہا۔ اب 7ویں دن اس غیر مسلم کی بس ہو گئی، بھوک پیاس سے نڈھال، کہنے لگا حضرت آپ کی ولایت کا کچھ چرچا ہے، کچھ کیجئے، اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کی بات سنی تو سر سجدے میں رکھا، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، جو ہی سر اٹھایا تو ایک تھال قریب تھا، اس میں 2 روٹیاں اور 2 پیالے پانی تھا۔ آپ نے خود بھی کھانا کھایا، اس کو بھی غیر مسلم کو بھی کھلایا، آگے چل پڑے۔ 7 دن مزید گزر گئے، بھوک نے پھر نڈھال کر دیا۔ اب کی بار اس غیر مسلم نے سجدے میں سر رکھا، جب سر اٹھایا تو 2 روٹیوں 2 پانی کے پیالوں کے بجائے 4 روٹیاں اور 4 پانی کے پیالے تھے۔ اب انہیں دیکھ کر وہ غیر مسلم بولا کہ اے ابراہیم آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، پہلی یہ کہ مجھے مسلمان کر دیجئے، دوسری یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا بڑا رتبہ ہے۔ اس کا راز یہ کہ میں نے سجدے میں رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور عرض کی کہ یا اللہ اگر دین اسلام واقعی سچا دین ہے 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص واقعی تیرے بلند رتبہ ولی ہیں تو انہیں مزید عطا کر دینے۔ ایک تھال اترا جس میں 4 پیالے اور 4 روٹیاں موجود تھی، لہذا میں نے جان لیا کہ اسلام سچا دین ہے اور آپ اللہ پاک کے واقعی سچے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ اکبر یا رسول، تو یہ ہے ولیوں کا فیضان اور کرامات کی تاثیر۔ تو ولیوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا دین ہے، ان سے کرامات کا ظہور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ولی اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے اور اسے حدیث قدسی ہے۔ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب ہو جاتا ہے تو اب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جنہیں عقل سمجھ نہیں پاتی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ولی اللہ یعنی کرامت جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ولی اللہ سے ظاہر ہونے والا ایسا کام جو عادتاً محال ہو، یعنی ظاہری اسباب سے اس کا ہونا ممکن نہ ہو، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، یہ عادتاً پاسبل نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی اللہ پاک کی عطا سے مردے کو زندہ کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایسے صرف ہاتھ لگا کر، آنکھ سے دیکھ کر لا علاج مریض کو شفا دے دینا، کسی آلے یعنی موبائل وغیرہ کے بغیر دور سے سن لینا، دل کی بات جان لینا، مدد کو پہنچ جانا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر سواری کے بغیر منٹوں میں طے کر لینا، ایسے کام اگر ولی اللہ سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ ولی سے کرامت ظاہر ہونا نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ جس نبی علیہ السلام کے پیروکار کی یہ شان ہے تو خود اس نبی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو مزید لکھتے ہیں کہ جب بندہ اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر ہر طرح سے اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ پاک کی رضا ہو، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے منہ موڑ لیتا ہے، غرض اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس بندے کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو کرامت حق ہے، اور کرامات اولیاء کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا آپ کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے آپ کے پاس۔ اصحاب کہف کا ذکر کہ یہ اصحاب 300 سال تک سوتے رہے پھر اڑ گئے۔ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں لے کر آ گئے، قرآن میں اس کا ذکر 19ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں جریج راہب کی کرامت کا ذکر ہے۔ حضرت جریج پچھلی امتوں کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ کسی بدکار عورت نے ان پر گندا الزام لگایا، اپنے ناجائز بچے کے متعلق کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ اس بالکل ننھے منھے بچے سے فرمایا، بیٹا بتاؤ تمہارا والد کون ہے؟ وہ بچہ جسے پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے بولا کہ میرا والد فلاں ہے۔ سبحان اللہ، ایک دودھ پیتے بچے کا بولنا یقینا حضرت جرید علیہ رحمہ کی کرامت ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کرامت حق ہے، اس کا مطلقاً انکار کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ کلام کیا ہو؟ اللہ پاک کے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ جو لوگ شریعت و سنت پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں،
وہ اللہ پاک کا قرب پاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک صرف اور صرف اپنے فضل سے انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دے، ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ لہذا ہمیں ان سے عقیدت و محبت یہ سچی پکی رکھنی چاہیے، اور کرامات پر پکا یقین بھی رکھا کریں۔ آخر میں ایک پیاری نصیحت جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ نے کسی سے فرمایا کیا ولی بننا چاہتا ہے؟ کیا ولی بننا چاہتا ہے؟ عرض کی جی ہاں چاہتا ہوں۔ فرمایا خود کو اللہ پاک کے لیے فارغ کر لو، اپنی پوری توجہ اللہ پاک کی طرف لگا دو، اس کی برکت سے ولایت کے رتبے تک پہنچ جاؤ گے۔ ولایت کسبی یعنی کوشش کرنے سے حاصل ہونے والی نہیں، محض عطائی یعنی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی عبادت و ریاضت کی وجہ سے بھی اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول جو ہمیں نصیب ہوا، یہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت، عقیدت، ادب ہی ادب سکھاتا ہے، ادب ہی ادب سکھاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کا ایک بڑی زبردست تعلیم کا جو ذریعہ ہے وہ مدنی مذاکرے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں آپ شروع سے آخر تک اگر امیر اہل سنت کی گفتگو ہو، انداز ہو، مسکرانا ہو، واٹ ایور جو بھی آپ معاملات دیکھتے ہیں، زبردست تربیت اس میں ملتی ہے۔ اور جو بھی اس مدنی مذاکرے کو دعوت اسلامی کے ہونے والے کورسز کے ذریعے اور جو بھی اس کی تعلیم و تربیت کا حصہ بنتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ چھوٹے سے بچے کو لے کر بوڑھے تک کو دیکھیں، عورت ہو یا مرد ہو، آپ کو ایک واضح تبدیلی ملے گی کہ الحمدللہ ادب والا یہ ماحول ہے، ادب سکھاتا ہے۔ جی ہاں ادب سکھاتا ہے، چاہے وہ آپس کا ادب ہو، چھوٹے بڑوں کا ادب ہو، اولیاء کرام کا ادب ہو، اہل بیت اطہار کا ادب ہو، صحابہ کرام کا ادب ہو، انبیاء کرام کا ادب ہو، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں الحمدللہ ہم کو ادب سکھایا جاتا ہے، اور بلکہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ محفوظ صدا رکھنا شاہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ تو اللہ با ادب رکھے اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو یقیناً جو بھی پلیٹ فارم ہم سلیکٹ کرتے ہیں، چاہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہم اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز جو سکھا رہا ہے کون؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے خود ہماری دینی تربیت کا معاملہ ہو، دینی معاملات کا معاملہ ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو، تو یہ دیکھا جائے کہ جس سے ہم کوئی بات پوچھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہے، باادب ہوں گے، باادب بنیں گے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ادب سکھایا جاتا ہے۔ خود داتا حضور علیہ رحمہ کا عرس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے قافلے ماشاءاللہ عرس میں بھی شرکت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے۔ داتا حضور نے علمی دین پھیلایا، الحمدللہ اس موقع پر وہاں پر بھی آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کو دیکھیں گے وہ دین کی باتیں سیکھ رہے ہوں گے، سکھا رہے ہوں گے۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک